بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری بوائز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بچھو کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ اس نے خود کو اپنے بیڈ پر پایا۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس پر نیند کا اس قدر غلبہ تھا کہ وہ ڈیک بند کرتے ہی کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باتھ روم گیا، پھر اس نے ٹھنڈا پانی پیا اور لائٹ بجھا کر دوبارہ لیٹ گیا۔ اس خواب کو دیکھ کر جہاں وہ خوف میں مبتلا ہوا تھا وہاں اسے اطمینان بھی تھا کہ رشا ملوک اس کی وجہ سے جس اذیت میں مبتلا تھی اب وہ پریشانی دور ہو گئی تھی۔ اسے یہ بھی خوشی تھی کہ اس نے اس کی پریشانی کا صحیح اندازہ لگا لیا تھا۔ اسی سرشاری میں اسے دوبارہ بہت جلد نیند آ گئی۔ شام کو وہ وقت مقررہ پر ورشا کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچ گیا۔ تصویر کا افتتاح ہو چکا تھا۔ آرٹ گیلری میں خاصا رش تھا، مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد تھی۔ وہ بھی اسی رش میں شامل ہو گیا اور ایک ایک کر کے تصویروں کو دیکھتا آگے بڑھنے لگا۔ تصویر کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دائیں بائیں بھی ایک نظر ڈال لیتا تھا، شاید کوئی کالی ساڑی والی نظر آ جائے۔ ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کے کانوں میں ورشا کا نام پڑا۔ اس نے بڑی بے نیازی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دو لڑکے محو گفتگو تھے، اگرچہ دھیمے لہجے میں بات کر رہے تھے، لیکن وہ ساحل عمر کے اتنے نزدیک تھے کہ ساری بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ تم نے دیکھا یہاں ورشا آئی ہوئی ہے؟ لہجے میں بڑی دلچسپی تھی۔ کہاں ہے وہ قیامت؟ دوسرا بے قرار ہو کر بولا۔ میں نے ابھی اسے طاہرہ زیدی کے ساتھ دیکھا تھا، پہلے والے لڑکے نے بتایا۔ کیا غضب کی لڑکی ہے یار، میرا جی چاہتا ہے اس کا مجسمہ بناؤں۔ دوسرا لڑکا بولا۔ ہاں بنا سکتے ہو، مگر خواب میں۔ اس بات پر دونوں ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ان لڑکوں کے آگے بڑھ جانے کے بعد اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر ہال میں طائرانہ نظر ڈالی۔ وہ جہاں تک دیکھ سکتا تھا اس نے دیکھا، مگر اسے کالی ساڑی میں کوئی لڑکی نظر نہیں آئی۔ وہ پھر تصویریں دیکھنے میں لگ گیا۔ اب آخری 2-4 تصویریں رہ گئی تھیں۔ ورشا ابھی تک اس کے سامنے نہیں آئی تھی، جبکہ وہ اس کی موجودگی کے بارے میں ان لڑکوں کی زبانی سن چکا تھا۔ آخر وہ اس کے سامنے کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ اسے اچھی طرح پہچانتی ہے۔ اسی اثنا میں 1-2 خواتین کالی ساڑی میں نظر آئی تھیں، لیکن وہ اجنبیوں کی طرح اس کے پاس سے گزر گئی تھیں۔ جب وہ آخری تصویر دیکھ رہا تھا تو اس کے دل پر اداسی سی چھا گئی تھی۔ اسے آرٹ گیلری میں گھومتے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ اسی اثنا میں اسے اپنے کئی شناسہ ملے تھے، لیکن اس نے ان سے واجبی سی گفتگو کر کے جلد اپنا پیچھا چھڑا لیا تھا تاکہ ورشا کو اس کے نزدیک آنے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہو۔ اب وہ آخری تصویر جو باہر نکلنے والے دروازے کے نزدیک تھی آ پہنچا تھا، اور وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ ورشا سے اسے اس طرح کے رویے کی امید نہ تھی۔ آخری تصویر دیکھ کر وہ مایوسانہ قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، رانجھن، بغیر ملے ہی چلے جاؤ گے؟ ساحل عمر نے خوشی سے مڑ کر دیکھا۔ اسی وقت گولی چلنے کی آواز آئی۔ یوں تو ورشا کا ملنا بھی کسی دھماکے سے کم نہ تھا، لیکن اس وقت حقیقتاً ایک دھماکہ ہوا تھا اور لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ یہ دونوں دروازے کے نزدیک ہی تھے، اس لیے ورشا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکال لائی تھی۔ اس نے کہا تھا، ساحل جلدی سے یہاں سے نکلو، اور وہ بڑی تیزی سے اس کے ساتھ باہر نکل آیا تھا۔ دوسرے دن گولی چلنے کی وجہ معلوم ہوئی۔ اصل میں طاہرہ زیدی کا ایک نوجوان سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ بات اتنی آگے بڑھی کہ اس نوجوان نے غصے میں آ کر ریوالور نکال لیا اور گولی چلا دی۔ وہ نوجوان ایک بڑے سیاستدان، ایک بڑے زمیندار کا بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ اسے طاہرہ زیدی کی ایک تصویر پسند آ گئی۔ اس نے طاہرہ زیدی سے اس تصویر کو خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ اتفاق سے کچھ دیر پہلے ہی وہ تصویر بک چکی تھی۔ طاہرہ زیدی نے اس نوجوان سے معذرت کرتے ہوئے کہا، سوری سر، وہ تصویر تو فروخت ہو چکی ہے۔ کتنے میں بکی ہے؟ اس نوجوان نے بے نیازی سے پوچھا۔ جی 60,000 میں، طاہرہ زیدی نے سادگی سے کہا۔
میں اس کے 70,000 دینے کو تیار ہوں، اور وہ بھی کیش، ہاتھ کے ہاتھ۔ اس نوجوان کے لہجے میں بڑا تکبر تھا۔ آپ مجھے جانتی ہوں گی، بات یہ ہے کہ مجھے جب کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو میں اسے چھوڑتا نہیں۔ آپ کسی منڈی میں نہیں، آرٹ گیلری میں کھڑے ہیں، اور ذرا خود کو سنبھال کر بات کیجیے۔ طاہرہ زیدی نے بہت ملائمت سے کہا۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ کون ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کو بالکل نہیں جانتی۔ تصویر کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ میں فروخت کر چکی ہوں۔ اب آپ مجھے اس کے 1,00,000 روپے بھی دیں گے تو میں یہ تصویر آپ کے حوالے نہیں کروں گی۔ پھر محترمہ، آپ میری بات پوری توجہ سے سن لیں۔ اگر یہ تصویر مجھے نہ ملی تو پھر کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ تصویر کی طرف بڑھا۔ طاہرہ زیدی یا وہاں موجود کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ کوئی اس انتہائی احمقانہ قدم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے تصویر کے سامنے جا کر آنن فانن کندھے پر لٹکا ہوا ریوالور اتارا اور اس کے خول سے ریوالور نکال کر تصویر کے چہرے کا نشانہ لیا۔ ریوالور تانتے دیکھ کر لوگ فوراً ادھر ادھر ہٹ گئے۔ اس نے گولی چلانے میں دیر نہ کی۔ تصویر کی پیشانی میں سوراخ ہو گیا۔ طاہرہ زیدی اپنی تخلیق کے ساتھ ایسا صفاقانہ سلوک دیکھ کر اپنے ہوش گنوا بیٹھیں۔ وہ نوجوان اپنے حواریوں کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ آرٹ گیلری سے باہر نکلا اور اپنی پجاروں میں بیٹھ کر اپنی راہ ہو لیا۔ اس کی راہ روکنے والا کوئی نہ تھا، اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ خیر، گولی کی آواز سن کر جب ورشا اسے باہر نکال لائی تو اس نے پوچھا، رانجھن، تمہاری گاڑی کہاں کھڑی ہے؟ وہ سامنے، ساحل عمر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ورشا کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اس کا جسم قیامت خیز تھا اور اس کا لباس ہیجان خیز۔ وہ کالی ساڑھی میں چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اندر پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں آج کی شام برباد کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آؤ ساحل پر چلیں۔ اس کا نرم ملائم ہاتھ ابھی ساحل عمر کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اس ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ جلد از جلد اس افراتفری کی فضا سے نکل جانا چاہتا تھا۔ تم کہاں جاؤ گی؟ ساحل تو تمہارے پاس ہے، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ سمندر پر چلو۔ اس نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ میں کسی سمندر سے کم ہوں کیا؟ ساحل عمر نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کتنے گہرے ہو، وہ ہنس کر بولی۔ اس کی ہنسی بڑی پرکشش تھی۔ جب وہ ہنسی تو اس کے گالوں میں ننھے ننھے گڑھے پڑ گئے۔ وہ ان گڑھوں پر مر مٹا۔ اتنا آسان نہیں ہے مجھے پا لینا، ساحل عمر نے بڑے یقین سے کہا۔ کلفٹن چلو۔ ورشا نے اس کے جملے کا کوئی اثر نہ لیا۔ ٹھیک ہے، ساحل عمر نے کہا۔ ورشا، ایک بات کہوں؟ اس نے پیار بھری ہوں کی۔ تمہارا نام ورشا مناف کے بجائے ورشا ڈمپل ہونا چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر وہ زور سے ہنس دی۔ اس کے رخساروں کے گڑھے اور نمایاں ہو گئے۔ پھر ایک دم ہی اس نے ایک عجیب سوال کر دیا۔ رانجھن، میں تمہیں کیسی لگی؟ بالکل ہیر جیسی، کھیر جیسی، شیر جیسی، ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ وہ مذاق کے موڈ میں تھا۔ میں ورشا ہوں یا عید ہوں؟ تم کسی جھیل پر برستی چاندنی ہو، ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ شاعر ہو؟ تھا نہیں، ہو گیا ہوں ابھی ابھی کسی کو دیکھ کر۔ رانجھن، جھوٹ مت بولو۔ رانجھا بھی کہتی ہو اور جھوٹا بھی کہتی ہو۔ ورشا مسکرا کر رہ گئی، کچھ بولی نہیں۔ کلفٹن کے ساحل پر پہنچ کر انہوں نے ایک سنسان سی جگہ تلاش کی اور وہ دونوں دیوار پر بیٹھ گئے۔ پاؤں انہوں نے پتھروں پر رکھ لیے۔ سورج ڈوبنے کی تیاری کر رہا تھا۔ سمندر کی لہریں کافی آگے تک آ کر پلٹ رہی تھیں۔ سامنے ایک فیملی لہروں سے کھیل رہی تھی۔ ان کے نزدیک ایک ہی اونٹ والا اپنا اونٹ لیے کھڑا تھا۔ ایک دو گھوڑے والے بھی ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ لہریں لیتا سمندر، تھال نما سورج، سرخی مائل آسمان، عجیب منظر تھا۔ ورشا، تمہیں سمندر کیسا لگتا ہے؟ تم جیسا، اس نے بلا تکلف جواب دیا۔ اور میں کیسا ہوں؟ سمندر جیسے۔ گویا میں اور سمندر اصل میں ایک ہیں، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ہاں، ساحل اور سمندر جیسے چولی اور دامن، چاند اور چکور جیسے بادل اور برسات، جیسے ساز اور آواز، جیسے گھنگرو اور پاؤں، جیسے انسان اور شیطان، ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ وہ بھی ہنس دی۔
سرخ ہوتی دھوپ میں اس کا سفید رنگ ایک دم گلنار ہو رہا تھا۔ تیز ہوا اس کی ریشمی زلفوں کو اس کے چہرے پر بکھیر رہی تھی۔ ساحل عمر اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ ساحل، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ مجھے شیطان بہت اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس نے ایک عجیب بات کہی۔ واقعی؟ کیا تم سنجیدہ ہو؟ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا۔ ہاں ساحل، یہ ہماری عورتیں بچھو اور سانپ سے بہت ڈرتی ہیں۔ بچھو اور سانپ تو بہت بڑی بات ہے، چھپکلی دیکھ کر ان کی جان نکلتی ہے، لیکن میں سانپ بچھو سے بالکل نہیں ڈرتی۔ چھپکلی تو خیر کوئی چیز ہی نہیں میرے لیے۔ یہ بات کہتے ہوئے اچانک اس کے چہرے میں تبدیلی آ گئی، کوئی ایسی تبدیلی کہ ساحل عمر کو اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا پڑیں۔ خوف کی ایک لہر اسے اپنے جسم میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تب وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی۔ ڈر گئے؟ ساحل عمر ایک لمحے کو واقعی ڈر گیا تھا، لیکن یہ ایسی بات تھی جو ظاہر نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، ہاں بھائی، ایسی لڑکی سے جو سانپ بچھو سے نہ ڈرتی ہو اور جسے شیطان پسند ہو، ایسی لڑکی سے ڈرنا ہی چاہیے۔ اس نے بات کو مذاق میں اڑانا چاہا۔ وہ ذرا سورج کو دیکھو۔ ورشا نے بات کا رخ موڑا۔ ساحل عمر نے سامنے نظر کی۔ سورج بالکل لال ہو کر سمندر میں اترنے کو تھا۔ سورج اپنے جلتے ہوئے بدن کے ساتھ وقت کے سمندر میں غروب ہو رہا ہے۔ واہ، بہت خوب، تمہیں تو شاعرہ ہونا چاہیے، وہ خوش دلی سے بولا۔ میں ہوں نا شاعرہ، اس نے تصدیق کی۔ واقعی؟ مشاعروں میں جاتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں مشاعرے نہیں پڑھتی، البتہ میری شاعری چھپتی ہے۔ جب تم میرے گھر آؤ گے تو تمہیں اپنی شاعری دکھاؤں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ تمہاری پیٹھ پر ایک نشان ہے، وہ کیسا ہے؟ اس نے اب وہ سوال کیا جو بہت دیر سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میری پیٹھ پر بچھو کا نشان ہے اور یہ پیدائشی ہے، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ تم تصویروں کی نمائش میں اتنی دیر بعد کیوں آئیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم مجھے خود سے پہچانتے ہو یا نہیں، ورشا مناف نے کہا، لیکن تم مجھے کہیں نظر نہیں آئیں۔ البتہ تمہارا ذکر ضرور سنا۔ میرا ذکر؟ ورشا نے حیران ہو کر کہا۔ میرا ذکر کرنے والا وہاں کون آ گیا؟ دو لڑکے تھے، ایک نے تمہاری آمد کا ذکر کیا، دوسرے نے اپنی آرزو بیان کی۔ آرزو؟ وہ کیا؟ ورشا نے دلچسپی سے پوچھا۔ شاید وہ مجسمہ ساز تھا، تمہارا مجسمہ بنانے کا خواہش مند تھا، ساحل عمر نے بتایا۔ کون تھا وہ بدماش؟ ورشا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ جو بھی تھا، ویسے خواہش اس کی سچی تھی۔ تم ہو ہی ایسی، جو دیکھے تمہیں پانے کی خواہش کرے، چاہے مجسمے کی صورت میں، پینٹنگ کی صورت میں یا شعر کی صورت میں۔ لیکن میں مجسمہ بننا چاہتی ہوں، نہ پینٹنگ بننا چاہتی ہوں اور نہ شعر بننا چاہتی ہوں۔ پھر کیا بننا چاہتی ہو؟ سوال ہوا۔ تمہاری مختصر اور محبت بھرا جواب ملا۔ اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو، آج ہماری پہلی ملاقات ہے، ساحل عمر نے کہا۔ تمہاری ہوگی، میں تمہیں کافی عرصے سے جانتی ہوں، تمہاری پرانی عاشق ہوں۔ تم نے مجھے کہاں دیکھا؟ میں نے تمہیں پہلی بار تمہاری نمائش میں دیکھا، تمہیں یاد ہوگا، تم نے اپنی ایک تصویر نمائش کی تھی۔ وہ ایک انوکھی نمائش تھی۔ آرٹسٹ نمائش کے لیے بہت ساری تصویریں اکٹھا کرتے ہیں۔ کچھ نمائشیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کئی آرٹسٹ مل کر اپنے کام کی نمائش کرتے ہیں، لیکن تم نے بڑی انوکھی نمائش کی، محض ایک تصویر کی، مگر وہ تصویر 100 تصویروں پر بھاری تھی۔ پورا شہر اس تصویر کو دیکھنے کے لیے امڑ آیا تھا۔ وہ تصویر؟ ورشا مناف نے اسے معنی خیز انداز میں دیکھا۔ ہاں، بہت اچھی طرح یاد ہے، ایک بہت بڑے ریچھ کے ہاتھوں پر لیٹی لڑکی، ساحل عمر نے بتایا، اور وہ بھی مسکراتی ہوئی۔ ورشا مناف یہ کہہ کر ہنسی، پھر چند لمحے توقف کر کے بولی، میں تو اس تصویر کو دیکھ کر دیوانی ہو گئی تھی، اور پھر جب میں نے اس تصویر کے خالق کو دیکھا تو عقل کے ساتھ دل بھی گنوا بیٹھی۔ اس دن فیصلہ کر لیا کہ تمہیں تم سے چھین لوں گی۔ یہ کہہ کر ورشا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ اوہ، یہ عزائم ہیں آپ کے، ساحل عمر تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ میرے عزائم کی چھوڑو، اپنے دل کی کہو۔ تم مجھے اچھی لگی ہو، اس نے پوری سچائی سے کہا۔ ایسا کیا ہے مجھ میں؟ اس نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاید وہ اپنی تعریف سننا چاہتی تھی۔ تم عام نہیں، خاص ہو، کامیاب ہو، ذہین ہو، اچھی باتیں کرتی ہو، پرکشش لہجے کی مالک ہو،
تمہاری مسکراہٹ، تمہاری ہنسی کا کوئی جواب نہیں۔ شاداب ہو، سمندر کی اونچی لہر ہو، سورج کی پہلی کرن ہو، کوئی حسین رقص ہو، پتھروں کا گیت ہو۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ ورشا بڑی محویت سے اس کی بات سن رہی تھی، اس پر سرشاری چھائی تھی۔ توقف کر کے وہ پھر بولا، کچھ اور کہوں؟ ہاں، کہتے رہو، تم کہتے رہو، میں سنتی رہوں اور وقت پتھر بن جائے۔ ورشا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ وقت تو ویسے ہی پتھر ہونے لگا ہے، کچھ ہی دیر میں تاریکی پھیل جائے گی، کچھ دکھائی نہ دے گا۔ جب کچھ دکھائی نہ دے تو وقت گزرنے کا احساس بھی نہ رہے گا، یوں لگے گا جیسے ہر چیز ساکت ہو گئی ہو۔ آؤ چلو پھر یہاں سے چلتے ہیں، کہیں بیٹھ کر آئس کریم کھاتے ہیں، پھر تم مجھے چھوڑ دینا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ وہیں جہاں ہم ملے تھے، اس نے بتایا۔ آرٹ گیلری؟ لیکن کیوں؟ وہاں میری گاڑی کھڑی ہے، ورشا مناف نے بتایا۔ تم کون ہو؟ میں ورشا مناف ہوں۔ نہیں، تم کوئی پرتجسس کہانی ہو، لفظ لفظ حیرت، ہر لمحہ نیا انکشاف۔ کاش تم افسانہ نگار ہوتے تو میں تم سے فرمائش کرتی کہ مجھے لکھو، میں تمہیں پینٹ کروں گا اور ایسا پینٹ کروں گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ اس نے پرشوق لہجے میں کہا۔ سچ؟ وہ شاداں ہو کر بولی۔ بالکل سچ، 100% سچ، ساحل عمر نے بڑے یقین سے کہا۔ چلو اب مجھے آئس کریم کھلاؤ۔ آئس کریم کھا کر جب ساحل عمر نے ورشا مناف کو اس کی گاڑی میں بٹھایا اور وہ گاڑی سٹارٹ کر کے رخصت ہونے لگی تو اس نے اپنا خوبصورت ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اب جلدی جلدی ملنا، دیکھو اب میں تمہارے بغیر رہ نہ پاؤں گی۔ پھر وہ چلی گئی اور ساحل دور تک اور دیر تک اس کی گاڑی کو جاتے دیکھتا رہا۔ اس کی گاڑی تو کب کی دوسری گاڑیوں میں گم ہو چکی تھی، مگر وہ ابھی وہیں سڑک پر کھڑا تھا، گم سم۔ اس کے جانے کے بعد اسے اپنی کوئی متاع عزیز کم ہونے کا احساس ہوا۔ اسے اپنا جسم خالی خالی سا لگا۔ اسے لگا جیسے کچھ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے یہ اسے معلوم نہ تھا۔ کہیں اسے اس سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ ویسے وہ اسی قابل تھی کہ اس سے محبت کی جائے۔ وہ حسین بھی تھی اور ذہین بھی تھی۔ اسے گفتگو کرنے کا فن آتا تھا۔ اس کے انداز دل ربا تھے۔ اس کی آنکھیں بولتی تھیں اور لب گنگناتے تھے۔ وہ ایک سحر تھی، جادو تھی، فسوں تھی، اور کیوں نہ ہوتی؟ وہ آخر بیٹی کس کی تھی؟ وہ ایک ہندو ماں کی بیٹی تھی۔ اس کی ماں کا نام برکھا دیوی تھا، بنگالن تھی۔ اس کا تعلق کولکتہ سے تھا، ایک ایسی سرزمین سے جو اپنے جادو کے لیے مشہور ہے۔ سحر بنگال سے کون واقف نہیں؟ ورشا مناف کا نانا یعنی برکھا دیوی کا باپ کالی داس نام کا داس نہ تھا، وہ واقعی کالی دیوی کا غلام تھا، اس کا پجاری تھا، جادو ٹونے ٹوٹکے کا ماہر۔ اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ کسی محبوب کو قدموں میں گرانا ہو، کسی شوہر کو مٹھی میں لینا ہو، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانا ہو، کسی سے انتقام لینا ہو، خاندانوں میں نفاق کا بیج بونا ہو، کوئی بھی منفی کام کرایا جا سکتا تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ الٹے سیدھے جاپ کرتا تھا، بلکہ جو لوگ اس کے پاس اپنی تشنہ آرزوئیں لے کر آتے تھے ان سے بھی وہ ایسے عمل کرواتا تھا کہ وہ انسان نہ رہتے تھے، شیطان بن جاتے تھے۔ کالی داس کی ہتھیلی کی پشت پر ایک بچھو گدا ہوا تھا۔ ایسا ہی بچھو برکھا دیوی کے بازو پر بنا ہوا تھا۔ کالی داس نے اس کی عجیب انداز میں پرورش کی تھی۔ اس نے اسے انتہائی زہریلا بچھو بنا دیا تھا، جس کے بھی ڈنک مار دے وہ پانی مانگے بغیر ہی چل بسے۔ اس نے زندگی بھر نمک سے احتراز کیا تھا، وہ آج بھی نمک نہیں کھاتی تھی۔ ایک خاص عمل کر کے اور نمک سے پرہیز کر کے اس کے جسم میں کچھ اس طرح کے اثرات پیدا ہو گئے تھے کہ اگر کوئی سانپ بچھو اسے کاٹ لے تو برکھا کا کچھ نہ بگڑتا تھا۔ برکھا جب 14-15 سال کی ہوئی تو اس محلے میں جہاں وہ رہتی تھی قیامت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے حسن میں بارود بھرا تھا، وہ کسی آتش فشاں سے کم نہیں تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کی طلب میں لگ جاتا۔ وہ میٹرک پاس لڑکی تھی۔ کالی داس نے اسے یوں ہی نہیں پڑھایا لکھایا تھا، ایسے ہی اپنا سارا کالا علم اسے نہیں سکھایا تھا، وہ اس سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا تھا۔ تب کالی داس نے کولکتہ چھوڑ دیا۔ اس نے بمبئی کا رخ کیا۔ وہاں ایک بہتر علاقے میں اس نے چھوٹا سا فلیٹ خریدا
اسے آراستہ کیا۔ پھر کالی داس ایک انگلش اخبار کے دفتر پہنچا۔ ساتھ میں اس کی دختر تھی۔ کچھ برکھا کا حسن اور کچھ کالی داس کا عمل، دونوں نے مل کر ایڈیٹر کو رام کیا۔ دوسرے دن برکھا کی ایک تصویر اس اخبار کے فرنٹ پیج پر چھپ گئی۔ اس تصویر کے نیچے کیپشن لگایا گیا تھا، مستقبل کی ہیروئن اپنے فلم ساز کی تلاش میں۔ وہ ایک زبردست تصویر تھی۔ برکھا حسین تو تھی ہی، اس تصویر میں وہ نیم عریاں بھی تھی۔ اس نیم عریاں حسن نے قیامت ڈھا دی۔ اس سے پہلے کہ کوئی پروڈیوسر اس کی طرف متوجہ ہوتا، اس اخبار کا مالک سروپ رائے اس تصویر کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ سروپ رائے نے اخبار کے ایڈیٹر سے کچھ نہ کہا تاکہ اس کا بھرم برقرار رہے۔ اس نے اپنے اخبار کے ایک سب ایڈیٹر کو طلب کر لیا۔ اس سب ایڈیٹر شانتی لال سے، جو اس کے اعتماد کا آدمی تھا، بالا ہی بالا برکھا کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، اور وہ اسی شام شانتی لال کو اپنے ساتھ لے کر کالی داس کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ اسے توقع نہ تھی کہ تصویر چھپتے ہی کوئی شخص اپنی عقل میز کی دراز میں رکھ کر اس کے گھر پر دوڑا چلا آئے گا، اور وہ بھی ایک اخبار کا مالک۔ سروپ رائے محض ایک اخبار کا مالک نہ تھا، اس کے کئی بزنس تھے۔ اس نے 1-2 فلموں میں بھی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی۔ وہ 50 سال کا انتہائی بدصورت شخص تھا۔ اس کی آواز تک بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بولتا تو یوں لگتا جیسے کوئی گدھا رینگ رہا ہو۔ بڑی مشکل سے اس کی بات سمجھ میں آتی، لیکن سروپ رائے کو بات کرنے اور اپنی بات سمجھانے کا بڑا سلیقہ تھا۔ اس شام بھی جب برکھا کالی ساڑی باندھے بغیر آستین کے چھوٹے سے بلاؤز میں اس کے سامنے آئی تو سروپ رائے نے کوئی بات نہ کی۔ اس نے اپنا بیگ کھول کر پہلے سے ٹائپ شدہ کانٹریکٹ نکال کر برکھا کے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلی بال پر ہی چھکا لگ گیا تھا۔ یہ ایک شاندار معاہدہ تھا جس کے تحت بنگلہ گاڑی مار ڈرائیور، 10,000 روپے ماہانہ اور ایک فلم میں ہیروئن کا چانس دیا جا رہا تھا۔ کالی داس نے اس معاہدے پر آنکھ بند کر کے دستخط کر دیے، اور تیسرے دن سروپ رائے نے اپنے معاہدے پر عمل کرتے ہوئے ساحل سمندر کے ایک پوش علاقے کے بنگلے میں انہیں منتقل کر دیا۔ سروپ رائے اپنے آپ کو بڑا کائیاں سمجھتا تھا۔ سمجھتا کیا تھا؟ وہ تھا بھی بڑا چلتا پرزا۔ وہ ایک کلئی کا بیٹا تھا، لیکن آج اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ آج اس شہر کی سرکولر ریلوے کو خرید سکتا تھا، اور یہ پیسہ اس نے اپنی چال بازیوں سے کمایا تھا۔ جس اخبار کا وہ مالک تھا، اس اخبار کا نام محض بلیک میلنگ تھا۔ لوگوں کے راز جان کر انہیں اپنا متی بنانا، یہ تھا اس اخبار کا مشن۔ سروپ رائے ایک عیاش آدمی تھا۔ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کرنا اس کا معمول تھا۔ معاہدہ 2-3 سال کا کرتا تھا، لیکن 3 ماہ سے زیادہ وہ کسی لڑکی کو اپنے دل کے بنگلے میں نہ رکھتا تھا۔ جس طرح وہ اچانک لڑکیوں پر نوٹوں کی بارش کرتا تھا، بالکل ویسے ہی ایک دن اچانک ان کے سر سے چھت کھینچ لیتا تھا۔ وہ بیچاری فٹ پاتھ پر بیٹھی نظر آتی تھی اور اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتی تھی۔ سروپ رائے برکھا کو پا کر بہت خوش تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس معاہدے کو 3 ماہ کے بجائے 6 ماہ چلنا چاہیے، لیکن کالی داس کچھ اور سوچ رہا تھا۔ وہ اسے 3 ماہ سے زیادہ کی مہلت دینا چاہتا تھا۔ سروپ رائے اس کا پہلا بڑا شکار تھا۔ سروپ رائے روز ہی بنگلے پر آتا تھا اور برکھا کو اپنے ساتھ مختلف پارٹیوں میں لے جاتا تھا۔ بڑے سرکاری عہدیداروں، بڑے بزنس مینوں اور بڑے سیاستدانوں سے ملاقات کے دوران وہ برکھا کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وہ اسے اپنی پرائیویٹ سیکرٹری ظاہر کرتا تھا۔ ہفتے میں 1 رات وہ بنگلے میں گزارتا تھا، اور یہی رات برکھا کے لیے قیام کی ہوتی تھی۔ سروپ رائے کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ پیسہ بڑی چیز ہے، اور پیسہ بری چیز بھی ہے۔ جو آدمی سے اس کی مرضی کے خلاف بہت کچھ کرا لیتا ہے، وہ بھی مجبور تھی۔ اس کے باپ نے کہا تھا کہ وہ بس 3 ماہ صبر کرے، وہ 3 ماہ میں اس کے نیچے سے زمین کھینچ لے گا۔ اس بنگلے میں آنے کے 15 دن بعد ایک بے چاند رات میں کالی داس نے سروپ رائے کی تصویر پر عمل شروع کیا۔ یہ تصویر برکھا نے بڑا اصرار کر کے سروپ رائے سے منگوائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب تم بنگلے پر نہیں ہوتے تو میں اس تصویر سے ہی باتیں کر لیا کروں گی، اور وہ شاطر کھلاڑی اس بات کو سچ سمجھ بیٹھا تھا۔ اس نے دوسرے ہی دن اپنی ایک بڑی تصویر فریم کروا کر اس کے حوالے کر دی تھی۔ اب وہی تصویر فریم سے نکال لی گئی تھی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ کالی داس آلتی پالتی مارے اپنے ہاتھ میں اس کی تصویر لیے کسی جاپ میں مصروف تھا۔ جاپ سے فارغ ہو کر اس نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا اور تصویر اس کے درمیان میں رکھ دی۔ برکھا نزدیک ہی بیٹھی تھی۔ باپ کے اشارہ کرنے پر وہ اٹھی اور ایک خالی سرنج جو میز پر رکھی تھی کالی داس کے حوالے کر دی۔
کالی داس نے سرنج اپنے ہاتھ میں لے کر برکھا سے اپنا بازو نزدیک لانے کے لیے اشارہ کیا۔ برکھا نے اپنا بازو جس پر بچھو بنا ہوا تھا کالی داس کی طرف بڑھا دیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کالی داس نے سرنج ٹھیک بچھو کے منہ پر رکھی اور گوشت میں داخل کر دی۔ پھر اس نے آدھی سرنج کے قریب برکھا کا خون نکال لیا۔ پھر اس نے خون کو روئی کے ذریعے سروپ رائے کی پوری تصویر پر مل دیا اور برکھا کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ برکھا کے کمرے سے چلے جانے کے بعد آدھے گھنٹے تک وہ تصویر پر کچھ پڑھ کر پھونکتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کے مختلف کونوں سے بچھو نکل کر آنے لگے۔ بچھوؤں کو دیکھ کر کالی داس اس دائرے سے کافی پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا جس میں سروپ رائے کی تصویر رکھی تھی۔ بچھو ایک ایک کر کے اس تصویر پر جمع ہونے لگے۔ جب اتنے بچھو اس تصویر پر جمع ہو گئے کہ وہ سارے بچھوؤں سے ڈھک گئی تو کالی داس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ وہ بڑی آہستگی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا اور اس نے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا۔ پھر اس نے برکھا کے کمرے میں جھانکا۔ وہ ابھی جاگ رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو کمرے میں جھانکتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا باپو؟ ایوروں نے اس کی تصویر کو گھیر لیا ہے، صبح تک کچھ نہ بچے گا، کالی داس نے خوشی سے کہا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح تڑکے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ ابھی سورج نہ نکلا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی اس نے بند کمرہ کھولنا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا بند کمرے کی طرف چلا۔ تالا کھول کر وہ تیزی سے تصویر کی طرف بڑھا۔ اب تصویر پر ایک بچھو بھی نہ تھا۔ وہ تصویر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بچھو اپنا کام کر کے جا چکے تھے۔ اب وہاں سراپ رائے کی تصویر نہ تھی، بس ایک سفید کاغذ تھا۔ تصویر کو بچھوؤں نے کھا لیا تھا۔ اس سفید کاغذ کو اس نے 4 برابر کے ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور ماچس نکال کر ان کاغذ کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے جلانے لگا۔ پھر اس نے کاغذ کے ان ٹکڑوں کی راکھ ایک شیشی میں احتیاط سے جمع کر لی اور خوشی سے نعرہ لگایا، جے کالی۔ پھر یہ راکھ بھری شیشی کالی داس نے برکھا کے حوالے کر دی اور اسے بتا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ اسی شام جب سروپ رائے اسے کسی تقریب میں لے جانے کے لیے آیا تو برکھا نے بڑے پریم سے اس کے لیے کافی بنائی۔ کافی میں اپنے باپو کی حسب ہدایت اس کی تصویر کی 2 چاول بھر راکھ ملائی اور اپنے ہاتھوں سے پلا دی۔ یہ تو خیر راکھ ملی کافی تھی، اگر وہ اسے زہریلی کافی بھی پلا دیتی تو وہ پینے سے انکار نہ کرتا، وہ چیز ہی ایسی تھی۔ 15-20 دن کے اندر وہ راکھ سروپ رائے کے پیٹ میں جا کر خون میں سرایت کر گئی اور وہ جو خود کو بڑا شاطر کھلاڑی سمجھتا تھا مات کھا گیا، اور مات بھی ایسی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ 3 ماہ کے اندر برکھا نے اس سے جو چاہا حاصل کر لیا اور وہ کسی معمول کی طرح کاغذات پر دستخط کرتا رہا، بنگلہ، گاڑی اور ایک لمبی رقم اپنے نام کرا لی۔ پھر وہ قاتل شام آئی۔ ابھی تک تو یوں ہوتا رہا تھا کہ سروپ رائے جب کسی لڑکی سے اکتا جاتا تو وہ اپنے مسلح غنڈے بھیج کر اس لڑکی سے اپنا بنگلہ خالی کرا لیتا۔ وہ لڑکی اور اس کے لواحقین کو سڑک پر بٹھا کر بنگلے کو تالا لگاتے اور مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو جاتے۔ اس طرح لڑکی کے سر سے اچانک چھت کھینچ لی جاتی۔ ابھی وہ لڑکی اور اس کے گھر والے سمجھ ہی رہے ہوتے کہ یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ اتنے میں وہاں پولیس کی جیپ آ جاتی اور اتنے بڑے سیٹھ کے بنگلے پر دھرنا مار کر بیٹھنے والوں کو مشکوک جان کر پولیس اسٹیشن جانے کی دھمکی دیتی، تو وہ لوگ اس نئی مصیبت سے بچنے کے لیے وہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت جانتے اور یوں 3 ماہ کے عیش کسی بھیانک خواب کی صورت میں ظاہر ہوتے۔ لیکن آج اس کے الٹ ہوا، وہ ہوا جس کا سروپ رائے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس قاتل شام جب وہ برکھا کے بنگلے پر پہنچا تو 2 گورکھا محافظوں نے جو بندوقوں سے لیس تھے اس کی گاڑی کو اندر جانے سے روک لیا۔ تم اندر نہیں جا سکتا، ایک گورکھا محافظ نے اپنی خونخوار مونچھوں کو مڑوڑ کر کہا۔ کیا بکتا ہے، تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ سروپ رائے اپنی بیٹھی آواز میں بولا۔ تم کوئی بھی ہووے، اندر نہیں جا سکتا، رانی جی نے منع کیا ہے۔ رانی جی؟ کون رانی جی؟ برکھا رانی جی۔ اندر جا کر برکھا کو بولو یا سروپ سیٹھ آئے ہیں۔ تم ادھر گاڑی میں بیٹھو، ہم رانی جی سے بات کر کے آتا ہے، دوسرے گورکھا محافظ نے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ پوچھو، سروپ رائے غصے سے بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گورکھا محافظ واپس آیا تو اس نے بڑی سختی سے مخاطب ہو کر کہا، صاحب تم ادھر سے جاؤ، وہ تم کو نہیں جانتی۔ مجھ کو نہیں جانتی؟ یہ بنگلہ، گاڑی، یہ سب ٹھاٹ باٹ میں نے اس کو دیا ہے۔
یہ کوئی پاگل آدمی معلوم ہوتا ہے، آؤ اندر آ جاؤ، گیٹ بند کر لیتے ہیں، یہ کچھ دیر خود ہی بھونک کر یہاں سے چلا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے محافظ کو اندر لے گیا اور انہوں نے اندر جا کر واقعی گیٹ بند کر لیا۔ سروپ رائے سناٹے میں آ گیا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنا دل تھام لیا۔ پھر اس نے زور زور سے بیل بجائی، زور زور سے گیٹ پیٹا اور اپنی بیٹھی ہوئی آواز میں گلوگیر ہو کر کہا، برکھا دروازہ کھولو، دیکھو ایسا مت کرو مجھ سے، اور جو چاہے لے لو مگر مجھے خود سے محروم نہ کرو۔ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ تم نے جانے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے۔ جواب میں اندر سے خونخوار کتے کے بھونکنے کی آواز کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ وہ روتا رہا اور کہتا رہا، بھگوان کے واسطے برکھا، مجھے ایک بار اپنی شکل دکھا دو، مجھ سے میرا سب کچھ لے لو۔ روتے روتے اس پر دل کا دورہ پڑا۔ اس کا ڈرائیور اسے اسپتال لے کر پہنچا، مگر وہ اتنا شدید تھا کہ وہ جانور نہ ہو سکا۔ جس طرح سروپ رائے دوسری لڑکیوں کے سر سے چھت کھینچ کر انہیں بے آسرا کر دیتا تھا، ویسے ہی کالی داس نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی، اور اب وہ شمشان گھاٹ میں چندن کی لکڑیوں پر لیٹا جل رہا تھا۔ جو لوگ دوسروں کو جلاتے ہیں بالآخر خود انہیں بھی جلنا پڑتا ہے، یہی قانون قدرت ہے۔ اگرچہ بنگلہ، گاڑی اور بینک بیلنس خود اپنی مرضی سے سروپ رائے نے برکھا کو بخشا تھا، اس سلسلے میں کوئی پریشانی والی بات نہ تھی، پھر بھی کالی داس نے اس بنگلے میں رہنا پسند نہ کیا۔ بنگلہ گاڑی بیچ کر اس نے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ خرید لیا، گاڑی بھی دوسری لے لی۔ 3 ماہ قبل جب سروپ رائے نے برکھا کو بنگلہ اور گاڑی دی تو گاڑی کے ساتھ ایک ڈرائیور بھی دیا تھا۔ اس ڈرائیور کا نام مناف تھا۔ یہ ڈھاکہ کا رہنے والا تھا اور ایک غریب مسلمان گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ بمبئی ہیرو بننے آیا تھا۔ وہ ایک پرکشش نوجوان تھا، ہیرو بننے کے قابل تھا، لیکن قسمت میں اس کے فلم لائن نہ تھی۔ وہ ہیرو بننے کے بجائے ڈرائیور بن گیا۔ تھوڑا پڑھا لکھا تھا، مہذب اور شائستہ تھا۔ سروپ رائے اسے ذاتی طور پر بہت پسند کرتا تھا، اس لیے وہ اسے اپنی گاڑی پر ہی رکھتا تھا۔ اعتماد کا آدمی تھا۔ جب سروپ رائے کوئی نیا پنچھی پنجرے میں بند کرتا تو اپنی گاڑی کے ساتھ مناف کو ہی بھیجتا تھا، اور جب پنچھی کو آزاد کرنا ہوتا تو یہ کام بھی وہ مناف کے ذریعے کروایا کرتا تھا۔ مناف سروپ رائے کا کل وقتی ملازم تھا۔ جب اس نے گاڑی برکھا کے حوالے کی تو مناف بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں رہائش اختیار کر لی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ ایک طرح کا نگراں بھی تھا۔ وہ بنگلے اور بنگلے کے مکینوں پر نظر رکھتا تھا۔ لڑکی کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کون لوگ اور کس طرح کے لوگ بنگلے پر آتے ہیں، یہ سب رپورٹ مناف سروپ رائے کو پہنچایا کرتا تھا۔ لیکن برکھا کے کیس میں مناف کی کھوپڑی بھی گھوم گئی۔ وہ سروپ رائے کو برکھا کے بارے میں رپورٹ دینے کے بجائے برکھا کو سروپ رائے کے بارے میں بتانے لگا۔ جس دن یہ لوگ بنگلے میں منتقل ہوئے اس کے دوسرے دن کی بات ہے۔ صبح ہی صبح سروپ رائے کا فون آیا۔ اسے مناف کی ضرورت تھی۔ اس نے برکھا سے کہا کہ وہ ذرا اسے جا کر پیغام دے دے۔ برکھا نے اس کے کوارٹر پر جا کر دروازے پر دستک دی تو اس نے فوراً ہی دروازہ نہ کھولا، شاید وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ بار بار دستک دینے پر کچھ دیر کے بعد جب وہ دروازے پر آیا تو راز کھلا کہ اس نے اتنی دیر سے دروازہ کیوں کھولا، اور یہ جو کچھ بھی ہوا بس اچانک ہی ہوا۔ مناف کو توقع نہ تھی کہ دوسرے دن ہی اتنی صبح وہ اس کے دروازے پر آ جائے گی، اور نہ برکھا کو یہ معلوم تھا کہ دوسرے دن ہی وہ اپنے ڈرائیور کو ایسی حالت میں دیکھ لے گی کہ اپنے ہوش گنوا بیٹھے گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا اور ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آ جاتا ہے جب اچانک ہی دل کے فریم میں کوئی عورت یا مرد فٹ ہو جاتا ہے، ایسا فٹ کہ دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ اس لمحے بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ برکھا پر وہ لمحہ کسی بوند کی طرح برسا اور اسے شرابور کر گیا۔ مناف اس وقت نہا کر نکلا تھا۔ دستک کی آواز سن کر وہ تولیہ سر پر رگڑتا تہبند باندھے دروازے پر آ پہنچا تھا۔ اس نے ایک دم دروازہ کھولا تو سامنے برکھا کو کھڑے پایا۔ سروپ رائے کا ٹیلی فون سن کر وہ ایسے ہی کمرے سے نکل آئی تھی۔ راستے میں اس نے اپنے لمبے ریشمی بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنایا تھا اور ساڑھی کا پلو یوں ہی کمر کے گرد کس لیا تھا۔ اس کی سادگی غضب ڈھا رہی تھی۔ مناف نے اسے ایک نظر دیکھا تو نظریں نیچی کرنا بھول گیا۔ مناف ایک خوبصورت نوجوان تو تھا ہی،
لیکن اس کا جسم بھی کسی سنگی مجسمے کی طرح ترشا ہوا تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے جسم پر جگہ جگہ پڑی ہوئی تھیں۔ سینہ کالے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ 4 خانے کا کالا اور سرخ تہبند باندھے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ اس کا سر پر تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ برکھا کی اس پر نظر پڑی تو اس کا دل ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ اسی وقت پریم دیوتا حرکت میں آیا۔ اس نے تیر چلایا جو برکھا کے دل میں ترازو ہو گیا۔ برکھا کے دل کی سلیٹ ابھی بالکل صاف تھی کہ مناف کا نقش اس پر منتقل ہو گیا۔ برکھا سروپ رائے کا پیغام دے کر فوراً وہاں سے چلی آئی۔ اس نے ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کے دل پر کیا بیت گئی ہے، لیکن یہ ایسی بات تھی جو چھپائے نہ چھپ سکتی تھی۔ اگرچہ مناف کے دل میں بھی آگ بھڑک اٹھی تھی، لیکن وہ اپنی اوقات جانتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی اس آگ کو زیادہ ہوا نہ لگنے دی۔ لیکن یہ وہ آگ تھی جو بجھائے نہ بجھ سکتی تھی۔ محبت کی آگ پر محبوب کی دید اور قربت پیٹرول کا کام کرتی ہے۔ 3 ماہ کسی محبت کے پھلنے پھولنے کے لیے بہت ہوتے ہیں۔ پھر اگر اسی دوران کوئی رات ایسی بھی آ جائے جو سیلاب بلا بن کر ان پر ٹوٹے اور جذبات کے کمزور بند خسو خاشاک کی طرح بہہ جائیں تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس دن رات کو برکھا ایک تقریب میں سروپ رائے کے ساتھ رہی۔ یہ ایک بڑے لوگوں کی پارٹی تھی۔ اس پارٹی میں برکھا کو ساکھی گری بھی کرنا پڑی۔ اب یہ کوئی اس کے لیے مشکل کام نہ تھا، لیکن اس پارٹی میں ایک مشکل یہ ہوئی کہ پینے والے نے ضد کر کے اسے بھی تھوڑی سی پلا دی۔ برکھا کے لیے یہ تھوڑی بھی بہت تھی۔ سروپ رائے نے اس کے ڈگمگاتے قدموں کو دیکھا تو وہ اسے لے کر وہاں سے نکل آیا۔ پھر وہ راستے میں اپنے گھر پر اتر گیا اور مناف برکھا کو لے کر بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بنگلے پر پہنچ کر اس نے بامشکل برکھا کو گاڑی سے اتارا اور اس کے بیڈ روم تک پہنچایا۔ اتنے میں بادل گرجنے لگے اور بارش شروع ہو گئی۔ رات کے 12:30 بجے تھے۔ برکھا کا باپ کالی داس اپنے کمرے میں میٹھی نیند سو رہا تھا۔ وہ جلدی سونے کا عادی تھا۔ مناف جب برکھا کو بیڈ پر سیدھا لٹا کر اس کے کمرے سے باہر نکلنے لگا تو اسی وقت زور سے بجلی کڑکی۔ برکھا خوفزدہ ہو کر چیخی اور بیڈ سے اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف چلی۔ مناف اگر دوڑ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ نہ لیتا تو وہ زمین پر گر جاتی۔ پھر اس کے بعد بارش کچھ اس طرح ٹوٹ کر برسی کہ زمین آسمان ایک ہو گئے۔ اس رات کی بات نہ سروپ رائے جان سکا، نہ برکھا کا باپ کالی داس۔ بنگلہ اور گاڑی بیچ کر جب کالی داس اس علاقے سے نکلا تو مناف اس کے ساتھ ہی تھا۔ کالی داس اسے پسند کرنے لگا تھا۔ اگرچہ مناف مسلمان تھا، اس کے باوجود اسے چھوڑنے کے لیے راضی نہ تھا۔ اصل میں بمبئی شہر کالی داس کے لیے اجنبی تھا، جبکہ مناف اس کے چپے چپے سے واقف تھا، اور اس نے بنگلہ برکھا کے نام کرانے سے لے کر اسے فروخت کرنے تک بھرپور مدد کی تھی۔ کالی داس مناف کے بغیر ادھورا تھا، اور یہی حال اس کی بیٹی کا تھا، وہ بھی اس کے بغیر ادھوری تھی۔ پھر اس رات ایک عجب تماشا ہوا۔ اس رات برکھا اپنے باپو کے پاؤں دبا رہی تھی اور اس کا باپو کالی داس بڑی آسودگی سے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ تب برکھا نے وہ بات کہی جو اس کی روح میں شگاف ڈال گئی۔ باپو، ایک بات کہوں؟ برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں، کہو چندا، تمہاری بات نہیں سنوں گا تو پھر کس کی سنوں گا؟ باپو، میں مناف کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اس سے بیاہ کرنا چاہتی ہوں۔ برکھا نے انتہائی خطرناک بات بڑے اطمینان سے کہہ دی۔ یہ بات سن کر کالی داس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بہت سے بچھو اس کے جسم پر چڑھ آئے ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے پیر پیچھے کھینچ لیے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا کہا تو نے؟ اس نے آنکھیں نکال کر کہا۔ ایسے گندے شبد نکالنے سے پہلے تو ستی کیوں نہ ہو گئی؟ باپو، کیا کہتے ہو؟ ابھی میرا بیاہ ہوا ہے، نہ میرے پتی کا دیہانت ہوا ہے، نہ میں بیوہ ہوئی، پھر میں ستی کس پر ہوں؟ باپو، تم تو جانتے ہو کہ ہندو ناری بیوہ ہونے کے بعد پتی کی چتا کے ساتھ جلتی ہے، ستی ہوتی ہے۔ میں تجھے بیاہ سے پہلے ہی بیوہ کر دیتا ہوں، تو مجھے جانتی نہیں ہے۔ وہ سانپ کی طرح پھنکارا۔ وہ اصل میں دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ باپ ایسا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کالی ماں کے چرنوں میں بھیٹ تو چڑھا سکتا تھا، لیکن ایک مسلمان مرد کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دے سکتا تھا۔ اور وہ ایسی بیٹی تھی جو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے باپ کو تو چھوڑ سکتی تھی، لیکن اپنے محبوب کو چھوڑنا اس کے بس میں نہ تھا۔ دونوں نے مل کر بڑی خاموشی سے منصوبہ بندی کی اور بینک سے 5 لاکھ روپے نکلوا کر وہ راتوں رات بمبئی کی حدود سے نکل آئے۔ صبح جب کالی داس سو کر اٹھا تو
تو اس کے دل کی دنیا لٹ چکی تھی۔ ایک پرچہ اس کے تکیے کے پاس رکھا ہوا تھا۔ برکھا نے لکھا تھا، باپو مجھے क्षमा کر دینا، میں مناف کے ساتھ جا رہی ہوں، میں اب اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، آپ کی بیٹی برکھا۔ کالی داس نے خط پڑھ کر غصے سے اسے چاک کر دینا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اس نے وہ پرچہ تہہ کر کے ڈال دیا اور آپ ہی آپ کچھ بڑبڑایا، برکھا تو کالی داس کو نہیں جانتی، تو نے میرا سکھ لوٹا ہے، میں تیرا چین لوٹوں گا، تو اگر پاتال میں بھی چلی جائے گی تو وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، اب تو میرا انتظار کر۔ کالی داس کو اس طرح برکھا کے ہاتھ سے نکل جانے کا انتہائی دکھ تھا۔ وہ اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی تھی، اس نے اس پر بڑی محنت کی تھی، وہ اس کا سرمایہ حیات تھی، تجوری تھی، بینک بیلنس تھی، جسے اس گھر کا ڈرائیور لوٹ کر لے گیا تھا۔ اس نے سوچا اصل قصوروار تو مناف ہے، وہ اسے ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ اسے ایسا مزہ چکھائے گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ برکھا اور مناف دہلی پہنچ کر زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ دہلی میں مناف کے کچھ دور کے رشتہ دار تھے، اس لیے اس نے دہلی کا رخ کیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ڈھاکہ نہیں گیا تھا، اسے معلوم تھا کہ کالی داس اپنی بیٹی کے یوں ہاتھ سے نکل جانے پر ہرگز چین سے نہیں بیٹھے گا، اور ڈھاکہ کا پتہ معلوم کر لینا اس کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا۔ اس لیے اس نے ادھر کا رخ ہی نہیں کیا، وہ سیدھا دہلی پہنچا۔ دہلی میں اس کے رشتے کے چچا تھے، ان کے یہاں قیام کیا، انہیں ساری صورتحال بتائی، انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ بمبئی سے ایک ہندو لڑکی لے آیا ہے، وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکی مسلمان ہونے کے لیے راضی ہے۔ برکھا مسلمان ہو گئی، دونوں کا نکاح ہو گیا۔ انہوں نے دریائے گنج میں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ ان کے پاس 5 لاکھ روپے تھے۔ جس زمانے کی یہ بات ہے، اس وقت 5 لاکھ روپے ایک بھاری رقم تھی۔ 1 ماہ انہوں نے خوب سیر کی، برکھا اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ مناف کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، اسے دینے والے نے چھپر پھاڑ کر دیا تھا، ایک حسین لڑکی اور بھاری رقم۔ سیر و تفریح کے بعد مناف نے ایک بڑا جنرل سٹور کھول لیا، 2 لڑکے ملازم رکھ لیے۔ وہ محنتی تھا، خوش اخلاق تھا، لوگوں سے گفتگو کا سلیقہ جانتا تھا، لہٰذا بہت جلد اس کا جنرل سٹور چل پڑا۔ 1 سال کے بعد اس کی پرسکون زندگی میں شور و غوغا اٹھا۔ ایک پیاری سی بچی نے جنم لیا، اس کا نام برکھا نے کرن رکھا۔ کرن کے بعد تو جیسے لڑکیوں نے ان کا گھر دیکھ لیا۔ لڑکیوں کا گھر دیکھ لینا تو خیر سے کوئی عذابناک مسئلہ نہ تھا۔ عذابناک مسئلہ تو اس وقت بنا جب کالی داس ایک دن اچانک ان کے گھر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا کہ کسی نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ مناف اس وقت گھر پر ہی تھا، وہ دوپہر کا کھانا گھر پر ہی کھاتا تھا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جنرل سٹور کا رخ کرتا تھا۔ مناف نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک قیامت کو کھڑے پایا۔ کالی داس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہی بولا، حرام خور، تو کیا سمجھتا تھا کہ میں تجھے ڈھونڈ نہ پاؤں گا؟ تو بڑا کمینہ نکلا، جس ہانڈی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ بول، کہاں ہے میری بیٹی؟ بلا اس کو باہر، اس جنم جلی کی ذرا میں شکل دیکھ لوں اور اسے اپنی صورت دکھا دوں۔ فیصلے کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں، چل جلدی کر۔ مناف کا ذہن ایک دم معاف ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ یہ منحوس کالی داس اچانک کہاں سے آ ٹپکا؟ اب وہ کیا کرے؟ کیا وہ اندر جا کر دروازہ بند کر لے اور پھر ساری صورتحال برکھا کو بتائے، یا یہیں سے آواز دے کر برکھا کو دروازے پر بلائے؟ تب اس کے دماغ میں یہ خیال بجلی کی طرح گوندا کہ اسے اندر جا کر دروازہ بند کر لینا چاہیے تاکہ یہ منحوس گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ ایسا سوچ کر وہ گھر میں داخل ہوا اور پھر اس نے بہت تیزی سے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جا، جو کہتا ہوں وہ کر، اس جنم جلی کو لا باہر بلا کر، کالی داس نے سخت لہجے میں کہا۔ تب مناف نے گھبرا کر وہیں سے آواز لگائی، اے برکھا، باہر آؤ۔ اس کی آواز سن کر برکھا فوراً باہر آئی۔ اس نے برآمدے سے باہر دروازے کی طرف دیکھا تو پاؤں من بھر کے ہو گئے، وہ آگے آ سکی نہ پیچھے جا سکی۔ اس وقت کالی داس نے اپنے کرتے کی جیب سے کچھ نکالا اور جس طرح کسی کو پتھر مارتے ہیں ویسے ہی اس نے کوئی چیز پھینک کر ماری، لیکن کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ البتہ برکھا اس عمل کے بعد فوراً وہیں کھڑی کھڑی گر پڑی۔ یہ دیکھ کر اس نے بھیانک قہقہا لگایا اور بولا، اس وقت میں جاتا ہوں، رات کو ٹھیک 12 بجے آؤں گا،
اور برکھا کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پہلے اس سے اپنا حساب چکا لوں، پھر تجھ سے نمٹوں گا۔ پھر وہ مڑا اور تیز تیز قدموں سے گلی عبور کر گیا۔ اس کے جانے کے بعد مناف نے فوراً دروازہ بند کیا۔ اس مرتبہ دروازہ بند کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ برکھا برآمدے کے فرش پر بے سود پڑی تھی۔ مناف اس کے نزدیک پہنچا تو وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی اٹھ گئی۔ باپو چلے گئے؟ وہ بامشکل بولی۔ ہاں۔ مناف کا دم ابھی اندر ہی تھا۔ اس نے اپنا سانس باہر نکالا۔ یہ بہت برا ہوا، برکھا اسے بے نور آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی تھی۔ اس کا شاداب چہرہ برسوں کا بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دل کو دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں باپو نہ آ پہنچے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا، وہ آ پہنچا۔ باپو نے یہ گھر کیسے ڈھونڈ لیا؟ مجھے حیرت ہے۔ مناف واقعی حیرت زدہ تھا۔ باپو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں۔ اس کے لیے اس نے کوئی جاپ کیا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ رات کا کہہ کر گیا ہے۔ چلو برکھا، جلدی کرو، ابھی رات بہت دور ہے، ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا مناف، بہت دیر ہو چکی ہے، میں اب اس کی گرفت میں ہوں۔ اس گھر کی چار دیواری سے قدم باہر نکالوں گی تو میرا کلیجہ کٹ جائے گا، مجھے خون کی ایک الٹی آئے گی اور میں چل بسوں گی۔ وہ رات کو آئے گا، میرا ہاتھ پکڑے گا اور لے جائے گا۔ مجھے لے جانے سے پہلے وہ تمہارا حساب کتاب کرے گا، وہ تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ ایسا کرو، تم کرن کو لے کر نکل جاؤ۔ میں زندہ رہی تو تم سے آ ملوں گی، ورنہ پھر اس کو آخری ملاقات سمجھنا۔ برکھا کے لہجے میں ایسا دکھ تھا کہ مناف کا دل بھر آیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، نہیں برکھا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، ہم ساتھ جیے ہیں تو ساتھ ہی مریں گے۔ ہماری بیٹی کرن کا کیا ہوگا؟ وہ فکر مند ہو کر بولی۔ اسے میں چچا کے گھر چھوڑ آتا ہوں، مناف نے تجویز پیش کی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کرن کے ساتھ اس گھر میں جتنی نقدی اور زیورات وغیرہ ہیں وہ بھی میں باندھ کر دے دیتی ہوں، چچا کے حوالے کرانا۔ ویسے اگر تم واپس نہ آؤ تو اچھا ہے۔ برکھا جملہ پورا نہ کر سکی۔ مناف نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، بس جلدی سے کرن کو تیار کر دو اور جو دینا ہے دے دو، میں چچا کے حوالے کر کے فوراً واپس آتا ہوں۔ اتنی دیر میں تم اپنے باپو کے عمل کا توڑ سوچو، آخر تمہیں بھی تو بہت کچھ آتا ہے۔ برکھا خاموشی سے اٹھی۔ اس نے جلدی جلدی گھر میں رکھی نقدی اور زیورات کو سمیٹا، کرن کے کپڑے اکٹھا کیے، اس کی ضرورت کا سامان جمع کیا اور یہ سب ایک بیگ میں رکھ کر مناف کے حوالے کیا۔ پھر اس نے اپنی سوتی ہوئی بیٹی کو چوما اور مناف کی گود میں دے کر بولی، جاؤ جلدی کرو۔ کرن کی آنکھ کھل گئی، وہ اپنے باپ سے چمٹ گئی۔ برکھا ان دونوں کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئی۔ کرن اپنے باپ کے کاندھے سے لگی برکھا کو دیکھ رہی تھی۔ برکھا اسے اپنی نظروں میں بھر لینا چاہتی تھی۔ ابھی مناف 2-4 قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ اسے احساس ہوا جیسے وہ جلتی آگ پر چل رہا ہو۔ پھر ایک دم ہی اس کی قمیص کے پچھلے دامن میں آگ بھڑک اٹھی۔ برکھا نے آگ لگتی دیکھی تو وہ فوراً چیخی، مناف آگے مت جانا۔ مناف کو خود بھی آگ کا احساس ہوا تھا۔ برکھا چیخی تو وہ فوراً ہی پلٹ کر گھر میں واپس آ گیا۔ برکھا نے آگے بڑھ کر اس کے دامن کو دونوں ہاتھوں میں لے کر مسل دیا۔ تھوڑا دامن جل گیا لیکن آگ بجھ گئی۔ باپو پکا کام کر کے گیا ہے، ہم میں سے اب کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا، برکھا نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آگ بجھانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ ایک دم سرخ ہو گئے تھے۔ پھر وہ جیسے اپنے آپ سے بولی، اچھا باپو، تو اگر میرا باپ ہے تو اتنا یاد رکھ، میں بھی تیری بیٹی ہوں، اب تو نہیں یا میں نہیں۔ مناف نے برکھا کا چہرہ دیکھا تو وہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ خوف زدہ سا ہو گیا۔ اس نے برکھا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا، برکھا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ برکھا نے ایک نظر مناف کو دیکھا اور بولی، تم پریشان مت ہو، کرن کو لے کر کمرے میں چلے جاؤ اور اندر سے دروازہ بند کر لو۔ اس وقت تک باہر مت آنا جب تک میں تمہیں باہر آنے کا نہ کہوں، اور اگر اس کو دودھ وغیرہ کی ضرورت ہوئی تو میں سب تمہیں دے دوں گی، لیکن تم نے کمرے سے باہر قدم نہیں نکالنا ہے۔ مناف کرن کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس نے برکھا کی ہدایت کے مطابق کمرہ اندر سے بند کر لیا اور کرن کو بیڈ پر لے کر لیٹ گیا۔ کرن اپنے ہاتھ پاؤں چلا کر کھیلنے لگی۔ برکھا نے صحن کے کونے میں کھڑی جھاڑو کو اٹھایا
اور بیچ صحن میں کھڑے ہو کر جھاڑو کی ایک سینک نکالتی، آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ پڑھتی اور اس سینک کو زمین پر پھینک دیتی۔ اس طرح آہستہ آہستہ پوری جھاڑو کی سینکیں صحن میں بکھر گئیں۔ جب جھاڑو ختم ہو گئی تو اس نے پھر ایک ایک کر کے ان سینکوں کو اکٹھا کیا اور دوبارہ جھاڑو کو رسی سے باندھ کر باتھ روم کی کنڈی سے لٹکا دیا اور وہ زمین پر آسن جما کر بیٹھ گئی۔ اب اس کی نظریں سامنے ٹنگی جھاڑو پر تھیں اور وہ منہ سے کچھ عجیب سے لفظ نکال رہی تھی۔ بڑی دیر تک وہ اس کام میں لگی رہی، یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔ جب اندھیرا ہو گیا تو اس نے صحن میں لگی لائٹ جلائی اور مناف کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مناف نے دروازہ کھولا تو برکھا بولی، مناف تم ایسا کرو کہ کرن کے لیے دودھ تیار کر لو اور اپنے اور میرے لیے کھانے کے لیے کچھ پکا لو۔ میں کچن میں داخل نہیں ہو سکتی، تم یہ کام جلد از جلد کر کے کمرے میں واپس چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، مناف نے کہا اور اس کی حسب منشا سارا کام نمٹا لیا۔ پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ مناف نے کرن کو دودھ پلایا۔ کرن دودھ پی کر سو گئی تو مناف نے دروازے سے باہر جھانکا۔ برکھا صحن میں زمین پر بالکل چت لیٹی تھی۔ مناف کو احساس ہوا جیسے وہ بے ہوش پڑی ہے۔ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تو برکھا نے اپنی بند آنکھیں فوراً کھول دیں اور اسے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً ہی واپس پلٹ آیا اور اس نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مناف کے دروازہ بند کر لینے کی آواز سن کر اس نے لیٹے لیٹے بایاں پاؤں اوپر اٹھایا اور اس طرح سیدھا کر لیا جیسے کسی چیز کو سہارا دے رکھا ہو۔ پھر وہ عجیب عجیب لفظ بولنے لگی۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ اچانک اٹھی اور دوسرے خالی کمرے میں چلی گئی۔ اندر جا کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دیوار کی طرف رخ کر کے رقص کرنے لگی۔ یہ کوئی باقاعدہ رقص نہ تھا، بلکہ وہ ایک خاص لفظ منہ سے نکال کر جسم کو حرکت دیتی تھی اور پھر ساکت ہو جاتی تھی۔ ٹک دھم دھم، دھم دھم ٹک، جے کالی واہ۔ 1 گھنٹے تک وہ اس طرح کے لفظ بول کر رقص کرتی رہی۔ پھر ایک دم ہی اس کی حالت بدلنے لگی۔ اب اس کے رقص میں خاصی تیزی آ گئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سیاہ ہونا شروع ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاہی پورے جسم پر پھیل گئی۔ گوری چٹی برکھا ایک دم کالی بھجنگ ہو چکی تھی، آنکھوں میں آگ بھر گئی تھی، صورت انتہائی مکروہ، 1 فٹ لمبی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ پھر کمرے کے ہر کونے سے بچھونے برآمد ہونا شروع کیا اور چند لمحوں میں کمرے میں اتنے بچھو بھر گئے کہ کمرے کے فرش پر تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ برکھا اب بھی محو رقص تھی۔ بچھو اس کے پیروں میں آ رہے تھے، لیکن دب کوئی نہیں رہا تھا، مر کوئی نہیں رہا تھا۔ پھر اچانک کمرے میں ایک مکروہ آواز گونجی، بس رک جا۔ اس حکم کو سنتے ہی برکھا ایک دم پتھر کی ہو گئی۔ کچھ دیر وہ اسی طرح ساکت کھڑی رہی۔ اتنی دیر میں سارے بچھو کہیں غائب ہو گئے۔ ایک بلیڈ لے کر وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے بازو پر اس جگہ بلیڈ سے شگاف ڈالا جہاں ایک بچھو بنا ہوا تھا اور اس وقت یہ بچھو سفید نظر آ رہا تھا۔ بلیڈ لگتے ہی خون بھل بھل کر کے تیزی سے بہنے لگا۔ اس نے اس خون کو ایک پیالے میں جمع کرنا شروع کیا۔ کچھ دیر میں پورا پیالہ خون سے بھر گیا۔ تب برکھا نے کچھ پڑھ کر زخم پر ہاتھ رکھا تو خون نکلنا بند ہو گیا اور اس کے جسم کی رنگت سفید ہونا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ایک دم چونک گئی جیسے کسی خواب سے چونکی ہو۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور پھر جب اس کی نظر خون سے بھرے پیالے پر پڑی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ خون سے بھرے پیالے کو اس نے ایک چھوٹی میز پر رکھ دیا اور اسے پلیٹ سے ڈھک دیا۔ پھر وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ مناف حسب الحکم اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مناف جیسے اس کی دستک کا منتظر ہی تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی مناف کو بدبو کا ایک شدید بھپکا محسوس ہوا۔ یہ بدبو برکھا میں سے آ رہی تھی۔ نہ صرف بدبو آ رہی تھی بلکہ اس کی خباثت بھی ٹپک رہی تھی۔ مناف کو خوف سا محسوس ہوا لیکن وہ بولا کچھ نہیں، خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ برکھا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پوچھا۔ 11:30 بجے ہیں۔ مناف نے کمرے میں لگی دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کرن سو رہی ہے؟ برکھا نے دروازے میں کھڑے ہو کر اندر نظر ڈالی لیکن اندر نہ گئی۔ ہاں، مناف نے بیڈ پر نظر ڈالتے ہوئے بتایا۔ مناف،
آؤ میرے ساتھ، دروازہ باہر سے بند کر دو، یہ کہہ کر برکھا پلٹی۔ مناف نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کیا اور خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس کمرے میں پہنچ کر جہاں خون سے بھرا ہوا پیالہ رکھا تھا وہ دھیرے سے بولی، مناف، اب جو میں تمہیں دکھانے لگی ہوں اسے دیکھ کر اور سن کر ڈرنا مت، تمہیں ذرا جرأت سے کام لینا ہوگا، ورنہ اب ہم سب کی زندگیوں کی خیر نہیں۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر میز پر رکھے ہوئے پیالے سے پلیٹ ہٹائی تو اتنا سارا خون دیکھ کر مناف کو چکر سا آ گیا۔ اس نے فوراً ہی خود کو سنبھالا اور ہمت کر کے بولا، یہ کس کا خون ہے؟ یہ تمہاری بیوی کا خون ہے، بہت قیمتی خون ہے یہ، اس قدر قیمتی کہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں اب اس خون کے لیے ساری زندگی ترسوں گی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو برکھا؟ مناف حیرت زدہ ہو کر بولا، چلو اس بات کو چھوڑو، پھر بتا دوں گی تفصیل، ابھی وقت کم ہے، وہ آنے والا ہی ہوگا۔ تم میری بات غور سے سن لو، اگر تم میری بات پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم باپو سے نجات پا لیں گے، ورنہ دوسری صورت میں وہ ہمارا نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ پھر برکھا نے اسے پوری تفصیل سے ساری بات بتا دی کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ وہ دونوں دھڑکتے دل سے اس بری گھڑی کا انتظار کر رہے تھے جو کالی داس کی صورت میں ان پر نازل ہونے والی تھی۔ اب وہ ان کے گھر سے زیادہ دور نہ تھا، وہ خوشی میں جھومتا چلا آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ برکھا اور مناف اس گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکیں گے۔ وہ بڑا مضبوط انتظام کر کے گیا تھا، اس جادو کا کوئی توڑ نہ تھا۔ اسے خوشی اس بات کی تھی کہ وہ برکھا کو کالی دیوی کے نام پر قربان کر دے گا۔ اس بھیڑ کے بدلے میں اسے ایک زبردست طاقت عطا ہوگی۔ یہ طاقت حاصل کرنے کے بعد وہ مناف کو ٹھکانے لگائے گا، اس کی کھوپڑی سے وہ نت نئے کام لے گا، جادو کی دنیا میں وہ تہلکہ مچا دے گا، لوگ اس کو پوجنے لگیں گے، بڑے بڑے لوگ اس کے چرن چھوئیں گے۔ وہ دھرم ماتما بن جائے گا، دھرم ماتما بن کر وہ لوگوں کا دھرم نشٹ کرے گا۔ اس طرح کالی دنیا میں اس کے مزید درجات بلند ہوں گے۔ وہ سوچتا ہوا اور جھومتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گھر پر نظر ڈالی۔ گھر کے اندر مکمل تاریکی تھی۔ اندھیرا دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ اسے شبہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ نکل تو نہیں گئے۔ ذرا آگے بڑھ کر اس نے دروازے کو غور سے دیکھا۔ دروازے پر کوئی تالا نہ تھا۔ شاید انہوں نے اس کی آمد کو غیر اہم جانا ہے۔ وہ اس کی دھمکی کو نظر انداز کر کے سو گئے ہیں۔ مورخ نہیں جانتے کہ موت ان کے در پر آ پہنچی ہے۔ تب اس نے ٹھیک وقت پر کنڈی کھٹکھٹائی۔ کون ہے؟ اندر سے برکھا کی آواز آئی۔ میں ہوں تیرا پتا، جس نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا اور تو نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ دروازے کے قریب ہو کر سانپ کی طرح پھنکارا۔ دروازہ کھول یا تیرے گھر کو آگ لگاؤں۔ نہ باپو، ایسا نہ کرنا، میں دروازہ کھول رہی ہوں، یہ کہہ کر اس نے صحن میں لگا بلب روشن کر دیا۔ پھر اس نے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی۔ باپو، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی لجاجت سے بولی۔ وہ ایک خاص انداز میں مسلسل پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کالی داس کی پیشانی پر جمی تھیں۔ کالی داس اب دروازے میں داخل ہو چکا تھا۔ جس طرح وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہی تھی، ویسے ہی وہ دھیرے دھیرے چوکنا انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اب معافی کا وقت گزر گیا۔ تو نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ ایک تو میری زندگی بھر کی کمائی تو نے اس ڈرائیور کے ساتھ جا کر تباہ کر دی۔ دوسرا ظلم تو نے یہ کیا کہ اپنا دھرم بدل لیا۔ اب تو سزا کے لیے تیار ہو جا، تجھے میں کالی دیوی کے چرنوں میں بھیٹ چڑھاؤں گا۔ اپنا ہاتھ لا اور چل میرے ساتھ، یہ کہہ کر کالی داس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اب خاصا دروازے کے اندر آ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دروازے کے ایک پٹ کی آڑ میں مناف بالکل تیار کھڑا ہے۔ اسے اس بات کی توقع نہ تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے برکھا کی طرف بڑھ رہا تھا اور اسے موت کی دھمکی دے رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مناف کی صورت میں خود اس کی موت کوڑ کے آڑ میں کھڑی ہے۔ جیسے ہی کالی داس اس کے آگے آیا، اس نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کے سر پر خون سے بھرا پیالہ الٹ دیا اور خود اسی پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ خون میں نہا گیا۔ سر پر، چہرے پر، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اس خون نے کسی خطرناک تیزاب کی طرح کام دکھایا۔ خون پڑتے ہی اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ جہاں جہاں خون پڑا تھا
وہاں کی کھال اترنا شروع ہو گئی۔ وہ کھڑا نہ رہ سکا، لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا اور صرف اتنا کہہ پایا، یہ تو نے کیا کیا؟ اس کے بعد وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہا۔ مناف جلدی سے دروازہ بند کر کے برکھا کے قریب آ گیا۔ برکھا نے فوراً اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تم نے مجھے بچا لیا۔ میں نے تمہیں نہیں، اپنے آپ کو بچایا ہے، اپنی بیٹی کرن کو بچایا ہے، وہ جذباتی ہو کر بولا۔ ہم سب بچ گئے مناف، اس نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ مناف نے کالی داس کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بس ایک کام اور کر دو، برکھا نے کہا۔ وہ کیا؟ اس نے پوچھا۔ یہاں صحن میں ایک گڑھا کھود دو، اس کے بعد تم کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ، مجھے پھر جو کرنا ہوگا خود کر لوں گی، برکھا نے بڑے پراسرار لہجے میں کہا۔ مناف نے اسٹور میں پڑے پھاوڑے سے جلدی جلدی اتنا بڑا گڑھا کھود دیا کہ کالی داس کو اس میں دھکیل کر مٹی سے پر کر دیا جائے۔ پتہ نہیں برکھا کیا کرنا چاہتی تھی، بہرحال اس نے جو ہدایت کی تھی اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ کمرے میں آ گیا۔ مناف کے کمرے میں جاتے ہی اس نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ مناف باہر نہ آ سکے۔ وہ جو کچھ کرنے جا رہی تھی اگر مناف دیکھ لیتا تو شاید اپنے ہوش گنوا بیٹھتا۔ برکھا نے دروازہ بند کر کے صحن کی لائٹ آف کر دی۔ صحن میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ برکھا نے اپنے بال کھول کر ساڑھی کا پلو اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیا اور اپنے باپ کی لاش کے گرد رقص کرنا شروع کیا۔ یہ کوئی باقاعدہ رقص نہ تھا، ایک کیفیت تھی، ایک جنون تھا جو اس رقص نما حرکت میں ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ اپنے منہ سے کچھ بولتی بھی جا رہی تھی۔ اس کی شکل تبدیل ہونے لگی، وہ سیاہ رات جیسی ہو گئی۔ اندھیرے میں اس کی لال لال آنکھیں چمکنے لگیں، 1 فٹ لمبی زبان باہر آ گئی۔ وہ اب تیز تیز کالی داس کی لاش کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ صحن کے کونوں خدروں سے سینکڑوں بچھو نمودار ہو چکے تھے۔ وہ کالی داس کی لاش پر اس طرح جمع ہو گئے تھے جیسے شہد کی مکھیاں چھتے پر۔ یہ بچھو جن کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی بڑی تیزی سے کالی داس کی لاش کو چٹ کر رہے تھے۔ جن بچھوؤں کا پیٹ بھر جاتا وہ پیچھے ہٹ جاتے، ان کی جگہ نئے بچھو لے لیتے۔ بچھو کچھ اس طرح کالی داس کا صفایا کر رہے تھے کہ اس کا سر لاش سے جدا ہو چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان بچھوؤں نے کالی داس کے سر کو چھوا بھی نہ تھا۔ برکھا نے کالی داس کا سر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور تیز رقص کرنے لگی۔ مناف اپنے کمرے میں بند تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ باہر آ کر اس کالی بجھنگ لال لال آنکھوں والی لمبی زبان کی اس عورت کو دیکھ لیتا جس کے ہاتھوں میں کالی داس کا سر تھا تو شاید اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ برکھا اپنی دھن میں مگن منہ سے عجیب سے لفظ بولتی بے ہنگم رقص کرتی جا رہی تھی کہ اچانک باہر سے ایک آواز آئی۔ برکھا اس آواز کو سن کر فوراً رک گئی۔ اس آواز کو سنتے ہی بچھو فوراً ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ برکھا دونوں ہاتھوں میں سر اٹھائے دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھی، پھر اس نے ایک ہاتھ سے کنڈی کھول دی اور دروازے کے دونوں پٹ کھول کے ایک قدم دہلیز سے باہر نکالا۔ گلی میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا لیکن 2 چمکتی آنکھیں اسے نزدیک ہی نظر آ رہی تھیں۔ برکھا نے کالی داس کا سر دروازے کے باہر رکھ دیا اور الٹے قدموں پیچھے ہو کر تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ وہی آواز پھر بلند ہوئی۔ یہ آواز کسی کتے کے رونے کی آواز سے مشابہ تھی، لیکن اس آواز کو سن کر دل پر ایک خوف سا طاری ہوتا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ آگے بڑھا۔ وہ ایک کالے رنگ کا گدھے کے برابر کتا تھا، چمکتی ہوئی خوفناک آنکھیں۔ دروازے کے نزدیک پہنچ کر اس نے اپنا بڑا سا منہ کھولا اور کالی داس کے سر کو اس میں دبوچ لیا۔ اس کے بعد اس نے سر کو منہ میں دبائے دبائے ایک لمبی جست بھری اور اندھیرے میں اندھیرے جیسا ہو گیا۔ برکھا کو جب یہ احساس ہو گیا کہ دروازے پر رکھی اس بھیٹ کو قبول کر لیا گیا ہے تو وہ خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ باہر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ اگر اس کی بھیٹ قبول نہ ہوئی ہوتی تو کتے کے رونے کی آواز مسلسل آنی شروع ہو جاتی۔ پھر بھی اپنا اطمینان کرنے کے لیے اس نے دروازہ کھول کر دیکھ لیا۔ وہاں کالی داس کا سر موجود نہ تھا۔ برکھا نے دروازہ بند کر کے کالی داس کے باقی ماندہ جسم کو کھینچ کر گڑھے میں ڈالا اور اس گڑھے کو مٹی سے پر کر دیا۔ مٹی میں کالی داس کا بدن غائب ہوتے ہی اس کی حالت تبدیل ہونے لگی اور چند منٹوں میں ہی وہ گوری چٹی برکھا بن گئی۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے کھول دیا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر کمرے میں تاریکی تھی۔ اس نے آواز دی، مناف، کیا تم سو گئے؟
نہیں برکھا، میں جاگ رہا ہوں، پھر ذرا باہر آؤ، اس گڑھے کو برابر کر دو۔ مناف اس کے کہنے پر باہر آ گیا۔ اتنی دیر میں برکھا صحن کی لائٹ جلا چکی تھی۔ اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ کالی داس کی لاش غائب ہے اور وہ گڑھا مٹی سے پر ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ کالی داس کی لاش کہاں گئی۔ اس نے جلدی جلدی مٹی کو برابر کر کے اس پر اینٹیں جما دی۔ صحن کا فرش برابر ہو گیا تھا، بس اب اس پر سیمنٹ کرنا باقی رہ گیا تھا۔ اس رات وہ دونوں بڑے سکون سے سوئے۔ کالی داس ان کے سروں پر کسی تلوار کی طرح لٹکا ہوا تھا۔ آج وہ تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ ان کے دلوں پر جو ایک انجانا خوف سا چھایا رہتا تھا وہ دور ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک اطمینان بھری زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن وہ زندگی ہی کیا جو سکون سے گزرے۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا بھونچال آیا کہ نہ صرف انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا بلکہ شہر بدر بھی ہونا پڑا۔